قارون کے خزانے کے متعلق آپ نے بہت سی کہانیاں سنی ہوں گی۔ یہ وہ مالدار شخص ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں عبرت کے طور پر کیا ہے۔ قارون کا قصہ اسرائیلی اور اسلامک دونوں طرح کی روایتوں میں ملتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں پر لادی جاتی تھیں اور ہر ایک کنجی چمڑے کی ہوتی، جو کہ ایک مختلف خزانے کی ہوتی۔ تاریخ انسانی میں شاید ہی قارون جتنی دولت کسی اور شخص کو عطا کی گئی ہو۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسر کا بیٹا تھا۔ وہ نہایت ہی خوبصورت آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل اسے منور کہا کرتے تھے۔ قارون جوانی میں ہی اپنی قوم کا سب سے ایماندار اور با اخلاق لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ نیز تورات کا بہت اچھا عالم تھا، کیونکہ اس کی پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سائے میں ہوئی تھی، اس لیے وہ تورات کا علم بھی رکھتا تھا اور بہترین آواز کا مالک تھا۔ وہ تورات خوبصورت انداز میں جب تلاوت کرتا تھا تو لوگوں کا ایک ہجوم اس کے گرد جمع ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ قارون شروع میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، اور جب بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی تو وہ ان کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین شام کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں اس کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا سب سے امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کچھ یوں کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ایک قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے جس کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھا۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ غرور نہ کرو، بے شک اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر بنا، اور دنیا میں اپنی حیثیت نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے یہ عہد لیا تھا کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ اس کے دل میں حرص اور لالچ پیدا ہو گیا اور اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے ایک گندی چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو جو اس کے حمایتی تھے جمع کیا اور بولا: یا بنی اسرائیل، موسیٰ نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا ہے جس پر ہم نے اس کی پیروی کی۔ اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے۔ جاؤ فلاں فاحشہ عورت کو لے کر آؤ، اسے کچھ پیسے دے کر موسیٰ کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ قارون نے اپنی قوم کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو بھی زنا کرے اس کو سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا: اگر یہ کام آپ نے بھی کیا ہو تب بھی یہی سزا ہوگی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: ہاں، اگر میں بھی یہ کام کروں تب بھی یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا کہ بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اس عورت کو میرے سامنے لے کر آؤ۔ لہٰذا وہ عورت بلائی گئی تو آپ نے فرمایا: اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور سلامتی کے ساتھ دریا کو پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے وہ عورت کانپنے لگی اور اس نے بھرے مجمع میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدہ ریز ہو گئے اور سجدے کی حالت میں یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، قارون پر اپنا غضب نازل کر۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے اس سے الگ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ پڑی اور قارون اور اس کے پیروکار اس میں دھسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون اور اس کا مکان اور خزانہ سب زمین میں دھس گئے۔ جب یہ زمین میں نابود ہو گئے تو زمین کا منہ بند ہو گیا۔ قارون کی اس دولت کے متعلق بہت ساری روایتیں نقل کی گئی ہیں، اور تا قیامت قارون اور اس کا خزانہ تمام انسانیت کے لیے نشان عبرت بنی رہے گی۔